اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک جوان تھا جو گناہوں کی زندگی میں پھنسا ہوا تھا۔ گناہ شب و روز ہوتے رہے، اس قدر گناہ کر بیٹھا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں سے بھر گئی۔ ایک دن خیال آیا، کیا تیری ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے گی؟ کیا تجھے موت نہیں آنی؟ کیا مرنے کے بعد تو نے اپنے رب کے حضور کھڑا نہیں کیا جانا؟ کیا ان گناہوں کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ اس خیال نے اس کی دل کی دنیا کو بدلنا چاہا اور اس نے غور و فکر کیا، تو پھر خیال آیا کہ اب توبہ کی طرف آتا ہوں، بقیہ زندگی کتنی ہے کتنی نہیں، اس کو نیکی کی طرف لے آؤ۔ اس فکر نے اس کو تڑپا کے رکھ دیا اور وہ لوگوں کے پاس پہنچا کہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہو گئے، اب میں نیکی کی طرف آنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ہمارے یہاں کوئی شخص بیچارہ مسجد میں نماز کے لیے آ جائے تو ہمارے کچھ پرانے نمازی تانے دے دے کے اس کو مار دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ کہاوتیں ہوتی ہیں کہ 100 چوہے کھا کے دے بلی حج نو آ گئی۔ چاہیے تھا کہ ہم اس آنے والے کی رہنمائی کرتے، ہم نے ایسے تانے دیے، اس کو ایسی باتیں کی کہ وہ بیچارہ مسجد سے بھی دکھی ہو کے نکلا، جبکہ اس سے تو اللہ کی رحمت نے بلایا تھا، اس سے تو اللہ کی رحمت قریب کرنا چاہ رہی تھی، اور ہم 4 دن پہلے کے نمازی اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ وہ جوان لوگوں کے پاس پہنچا، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، اب توبہ کی طرف آنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راہ تو بتلاؤ۔ کسی نے کہا فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگا رہتا ہے، اللہ کی ریاضت میں لگا رہتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے حق میں دعا کر دے گا تو یقیناً اس کی دعا کے صدقے اللہ تیرے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تیرے حال پہ رحمت بھی فرمائے گا۔ حوصلہ ملا، امید کی کرن ملی، یہ امید لے کر، یہ حوصلہ لے کر وہ جوان اس پہاڑ کی طرف جاتا ہے، اور دل ڈرا ہوا تھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی، طبیعت میں تبدیلی تھی۔ وہ جب اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، دیکھا کہ غار کے اندر ایک بزرگ ہے جو سجدے کی حالت میں ہے، سجدے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو اتنے تھے کہ داڑھی تر تھی، سلام پھیرا۔ یہ جوان جس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، جس کا دل خوف خدا میں کانپا ہوا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس بزرگ کو سلام کرتا ہے، اور پھر اپنی ساری گناہوں کی ہسٹری کھول بیٹھتا ہے اور گناہوں بھری داستان اس بزرگ کو سناتا ہے۔ امید یہ تھی کہ یہ بزرگ حوصلہ دے گا، امید یہ تھی یہ کنڈ پہ ہاتھ رکھ دے گا، امید یہ تھی یہ توبہ کا سلیقہ بتائے گا، امید یہ تھی یہ میرے لیے بخشش کی دعا کرے گا، لیکن اس بزرگ جو عبادت و ریاضت میں تھا، اس میں تکبر آ گیا، اس کے اندر غرور پیدا ہوا، اور جب غرور اور تکبر آتا ہے تو پھر لوگ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ یہ 4 نمازیں پڑھنے والا بے نمازی کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا ہے، یہ حج کر کے آنے والا لوگوں کو تانے دے دے کے مار دیتا ہے۔ اس بابے نے کہا اتنے گناہوں بھری زندگی ہے تیری، مجھ سے دور ہٹ، کہیں تیرے گناہوں کی نحوست میری نیکیوں کو تباہ نہ کر دے، جا کہیں اور جا، اتنا بڑا گناہوں کا پاپی اب میرے پاس آیا ہے۔ وہ تو امید لے کر آیا تھا توبہ کی، وہ تو ڈرا ہوا دل لے کر آیا تھا۔ جب اس بزرگ نے بھی دھدکار دیا تو آنکھیں بھر آئی، آسمان کی طرف دیکھا، دل ٹوٹ گیا تھا، اور آنکھوں میں آنسو لا کے آسمان کی طرف تک کے کہتا، ربا میں تا تیرے بندے کول تیری رحمت کی امید لے کر آیا تھا، اس نے بھی دھدکار دیا تو اب جاؤں کہاں، کس کو دکھڑے سناؤں؟ بس ٹوٹے ہوئے دل سے یہ جو فریاد نکلی تھی، اس نے ڈائریکٹ جا کر رب کے عرش پہ دستک دے دی۔ بس غیب سے اللہ کے نبی کو حکم ہوا، اے میرے نبی جاؤ اس عبادت گزار سے کہہ دو، تو نے غرور کیا، تو نے تکبر کیا، تو نے میرے بندے کو دھدکار دیا اور اپنی نیکیوں پہ مان کیا ہے، جا تیرے اس غرور کے سبب
ہم نے تیری ساری نیکیوں کو تباہ کر دیا۔ میاں صاحب نے کہا تھا پڑھنے اتے مان کرینا نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار صداوے ماتا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ غیب سے آواز آ گئی، پیغام آ گیا، تو نے تکبر کیا، جا تیرے تکبر کی وجہ سے ہم نے تیری ساری نیکیوں کو قبول نہیں کیا، ہم نے تیری نیکیوں کو گناہوں میں بدل دیا۔ اور پھر وقت کے نبی کو حکم ہوتا ہے، جاؤ اس جوان کے پاس اور اسے کہہ دینا تو ندامت کے آنسو لے آیا ہے، تو اپنے گناہوں سے ندامت کرتا ہے، تیرے من میں رب کا خوف آ گیا ہے اور تو اس کا خوف لے کر اس تک پہنچا تھا جہاں ہم نے تیرے دل کی دنیا کو قبول کرتے ہوئے تیرے گناہوں کو بخش بھی دیا ہے، ان کو نیکیوں میں بدل بھی دیا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ میرے سے اور آپ سے یہ تقاضا کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، جب خوف خدا کے ساتھ سیدھی بات کرو گے وہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور اگر تم نے بات کو سیدھا نہیں رکھا، تم نے لوگوں کو مشکلات میں ڈال دیا، تم نے لفظوں کو بدل کر لوگوں کو لوٹا، کسی کی زمین ہضم کی، کسی کا مال ہضم کیا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو پریشانی کے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا، تو یاد رکھو اپنے دل کے کانوں سے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے ساتھ لے جائیے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا پھر عرشوں والا رب اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔